السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیے، آپ ناران میں ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت سراو ویلی ہوٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ نذیر احمد صاحب ہیں، مقامی ہیں، 40-45 سال سے ناران کی جو شب و روز ہے اس سے واقف ہیں۔ ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہ ناظرین، ناران میں ٹورسٹ بہت پہلے سے آنا شروع ہوا۔ ان کا موقف اور ان کا کہنا ہے کہ 85 تک انگریز فارنر ٹورسٹ جو تھا وہ بہت یہاں پر آیا کرتا تھا اور پہاڑوں پہ مختلف جگہ پہ جا کر وہ خیمہ لگا کر وہاں پر سٹے کرتا، یہاں سے مقامی لوگوں کو لے کے جاتا، وہیں کھانا پینا شروع کرتا۔ 85 کے بعد پھر بڑے بڑے جو لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے آنا شروع کیا، جس میں فوج کے لوگ بھی، بیوروکریٹ بھی، وہ بھی آ کے یہاں پر اپنے ویکینڈ گزارتے۔ 85 کے بعد پھر لاہوریوں نے، پھر پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا رخ کیا اور 2002 تک ناران جو ہے وہ پیک پہ تھا اور یہاں پر بے انتہا ٹورسٹ آتا تھا، جبکہ کاغان سے لے کر ناران کا روڈ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ 2007 میں پھر MNJ روڈ بنا اور یہ روڈ وسیع ہوا، کشادہ ہوا، تو لوگ بابو سر ٹاپ سے ہوتے ہوئے چلاس تک جانے لگے۔ ایک اور روڈ آپ کو گرمیوں میں ملا جس نے چائنا بارڈر کا رخ کیا۔ ہمارے ساتھ نذیر احمد صاحب ہیں۔ نذیر صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ نذیر صاحب، ذرا بتائیے گا، جس وقت آپ بچپن میں تھے، بچپن میں ناران کیسا تھا، ناران کے لوگ کیا تھے، اور جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر 2002 سے پہلے کیا تھا؟ یہاں پہ ناران میں 2002 سے پہلے یہ ہمارا کچا گھر تھا اور زمینیں تھی، آلو، موٹ، مکئی، سبزیاں وغیرہ۔ اور سبزی میں کیا کیا لگتا تھا؟ سبزیوں میں بس یہی موٹ وغیرہ یا شلگم ہے، دوسری اس طرح کی چھوٹی سبزیاں ساری۔ مرچی، ٹماٹر وغیرہ لگے تھے؟ ہاں جی، ٹماٹر وغیرہ، مٹر وغیرہ، یہ سارا کچھ گھر کے استعمال کے لیے؟ ہاں جی، گھر کے استعمال کے لیے۔ صرف آلو جو تھے وہ فروخت ہوتے تھے، وہ تقریباً یہاں سے بیپاری لے کے جاتے تھے لاہور، اس کی منڈی تھی بڑی۔ تو مٹر یہاں پر کب آیا؟ مٹر بھی ادھر ایک وہ زراعت والوں نے ایک فارم بنایا اور انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ ذرا اس طرح مٹر لگاؤ، اس طرح گوبھی لگاؤ، سب کچھ انہوں نے سکھایا۔ ان کا اب بھی فارم بٹکنڈی میں ہے۔ وہ آلو فارم جو ہے؟ جی جی۔ ذرا عام لوگ جو ناران کو بھی کنکریٹ کا جنگل دیکھ رہے ہیں، یہ کنکریٹ کا جنگل بننا کیسے شروع ہوا اور یہاں پر ناران میں اتنی بلڈنگیں کیسی ہوئی؟ اور آپ جو کہ یہاں کے مقامی تھے، آپ 2002 سے پہلے، 2000 سے پہلے مختلف جگہوں پر آپ ہوٹلوں میں مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ ایک دم اس طرح کس طرح کھڑا ہوا؟ یہ اس طرح ہے کہ 2085 کے بعد لوگ جب آنے شروع ہوئے تو لوگوں نے زمین خریدنی شروع کر دی، جو پیسے والے لوگ تھے۔ اس وقت ریٹ تقریباً اس طرح کا بھی ہے کہ ناران میں 300 روپے بھی کنال لوگوں نے خریدی ہے۔ یہ 85 کی بات ہے؟ نہیں، 85 کی نہیں، یہ تقریباً بہت پہلے کی، تقریباً 65، 60، 65، 52 اس طرح 300 روپے، 200 روپے کنال بھی خریدی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 85 کے بعد جہاں پہ ریٹ تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ کا ریٹ تھا، بڑھتے 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 اب کروڑوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو جو بھی آتا تھا وہ جنگل بن گیا ہے، سب ویو جو ہے پہاڑ وہ چھپ کے ہیں، اگر ہوٹل میں بیٹھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور جو سب سے پہلے جو گلیشیئر آتا ہے ناران کا، اس کے بعد جو ہمارے پتہ نہیں کوئی کمشنر صاحب ہیں، کوئی ان کے ہوٹل ہیں، کوئی پتہ نہیں کون کون بڑے ہیں ان کے ہوٹل ہیں، وہ 2-3-4 ہوٹلوں سے جو ہے ویو نظر آتا ہے آگے، بقایا سب جو ہے ناران بند ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، سب سے پہلے ناران میں کون سا ہوٹل کھلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو چارپائی ملی ہو، جہاں پر آپ کو بیڈ ہو، جہاں پر تھوڑا سا مزے کا ہو، تو وہ سب سے پہلے ہوٹل کون سا تھا؟ یہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہوٹل ناران میں 3 ہوٹل تھے کچے، اور اس کے بعد تقریباً یہ ناران ہوٹل یا اولڈ پارک کے نام سے ایک لاہور والا کوئی ڈاکٹر تھا، انہوں نے بنایا تھا 8 کمرے کا، وہ ہاں جی وہ چلا رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ کے یہ گورنر ہاؤس، پتہ نہیں کون سا ہاؤس، وہ سرکار کے جو ریسٹ ہاؤس تھے وہ تھے، کوئی بھی اس طرح کا ہوٹل نہیں تھا۔ انگریز جو تھے وہ کچے گھروں کو، ہوٹلوں کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ناران ہوٹل کی بنیاد رکھی، اس کے بعد یہ نیو پارک ہے، اس کی بنیاد سب سے پہلے ناران ہوٹل بنا؟
تقریباً یہ ناران ہوٹل بنا، پھر لال آزار ہوٹل جامع مسجد کے قریب وہ بن گیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں نے شروع کیا اور پورے پہاڑوں کے پہاڑ کھڑے کر آپ کو یاد ہے کہ ناران ہوٹل جو پہلے بنا اس میں کتنے کمرے تھے، وہ بنایا کس نے تھا؟ یہاں پر ایک امی کے نام سے ایک خاتون بڑی مشہور رہی، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے والے سے پتہ ہے انہوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کی، لوگوں کو یہاں پر لانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ذرا جی وہ ایک ڈاکٹر تھا لاہور کا، وہ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو گئے، اس کی جو وائف تھی وہ امی کے نام سے، وہ کچھ بھی اپنا دوسرا نام اگر اس کا کوئی بھی کوئی اور نام لے لیتا تو وہ برا مناتی تھی، تو وہ اس کو ہر آدمی امی کے نام سے پکارتا تھا۔ تو امی نے ادھر 8 کمرے بنائے، 26 کنال اس کی زمین تھی، اور ابھی اس کی بیٹوں نے وہ بیچ دی ہے، ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں اس نے خرید لی ہے پی ٹی آئی کے، اور اس طرح ایک پھر ناران ہوٹل بنا، اس کے بعد نیو پارک شروع ہو گیا آہستہ آہستہ بس لوگ۔ نیو پارک جو ہے وہ مقامی لوگوں نے بنایا؟ ہاں جی، نیو پارک بھی مقامی لوگوں کا ہے اور ناران ہوٹل جو ہے وہ بھی مقامی لوگوں کا ہے، جی جی مقامی لوگوں۔ اس کے بعد پھر یہاں کے جو سید ہیں، جس کو آج کل جو ناظم ہیں ایمی شاہ ابراہیم و ایمی شاہ، تو انہوں نے پھر وہ اپنا جس سیف الملوک ہوٹل بنایا۔ نہیں، ایمی شاہ کے والد نے سید عبدالحق شاہ نے لال آزار ہوٹل جو ہے وہ بنایا، تو تیسرا ہوٹل میرے خیال میں ناران میں وہ بنا تھا، بڑی بلڈنگ، ہاں جی۔ اس کے بعد ایمی شاہ تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ بس سب نے پھر بنانے شروع کر دیے۔ اس وقت کھانے کے حوالے سے کوئی چھوٹے چھوٹے ڈھابے؟ کھانے کے والے سے یہ تھا کہ مورغ دیسی ملتا تھا، گھروں سے خرید کے لاتے تھے، اور صرف گوشت اور دال یہ جو ہے ادھر مشہور تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا؟ باقی کچھ نہیں تھا۔ یا یہ جو لوکل سبزیاں ہیں وہ کوئی باربیکیو نہیں، کچھ ٹکے نہیں، کچھ نہیں یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ باربیکیو ٹکا یہ ڈھابا سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ ذرا جی یہ تو تقریباً جب ہوٹل بن گئے تو بس مقامی لوگوں نے آہستہ آہستہ ڈھابے شروع کیے۔ سب تو پہلے تو میں نے کیا ہے یہاں پہ، سب سے پہلے آپ نے کیا؟ یہ جو میرا سراب ویلی ہے اس کی جگہ میں نے ڈھابا لگایا تقریباً 2-3 سال، بہت زیادہ کام تھا، دن کو بند کر دیتے تھے، تالے لگا دیتے تھے اس ڈھابے کو، اور رات کو چلاتے تھے، پوری رات رش رہتا تھا۔ تو اس کے بعد تو اچھا آپ نے شروع کی یہاں پر باربیکیو وغیرہ سب سے پہلے آپ نے شروع کی؟ جی، تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بن گئے تو ہم نے پھر چھوڑ دیا، تو لوگوں نے بنائے تو ہم نے ادھر یہ ہوٹل بنا لی۔ اچھا پنجاب ٹکا اور مون ریسٹورانٹ یہ یہاں پر کب آئے؟ یہ پنجاب ٹکا تو میرے خیال میں تقریباً شاید 10-12 سال سے ہے، اسی طرح مون جو ہے وہ بھی 7-8 سال سے ہے۔ تو مون پہلے جہاں پہ یہ گیٹ وے ریسٹورنٹ ہے، یہ گیٹ وے والی جگہ پہ تھا، یہ اس کا جو وہ ٹھیکیدار ہے وہ گیٹ وے والا ریسٹورنٹ وہ کر رہا تھا، ابھی گیٹ وے والے ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ تو یہ 4-5 جو ریسٹورنٹ ہیں بڑے یہ اچھے ہیں، بڑے اچھے معیاری کھانے ہیں ان کے۔ اچھا نذیر صاحب یہ بتائیں کہ سوراب ویلی ماشاءاللہ آپ اس کے آنر ہیں، اللہ نے آپ اس کو خادم بنایا ہے، تو سوراب ویلی ہوٹل میں کتنے رومز ہیں، ایک ٹائم میں کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، کوئی گروپ کی صورت میں آئے، کیونکہ آپ کے پاس میرا خیال ہے 16 رومز ہیں، تو ذرا تھوڑا اپنے ہوٹل کے حوالے سے ہی بتائیے گا۔ ذرا جی بس ہمارے ہوٹل کے 16 روم ہیں اور اس میں تقریباً 60 سے 70 آدمی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ہاں جی، کوئی ڈبل کوئی ٹربل کوئی 4 بیڈ کمرے ہیں، تو اتنے آدمی ایڈجسٹ ہو۔ اچھا ماسٹر بیڈ یا سویٹ یا ہنی مون روم اس ٹائپ ہے؟ ماسٹر بیڈ ہے، سویٹ روم نہیں ہے، تو اب سویٹ روم بنانے لگے جی۔ نیکسٹ میں آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ ہے۔ اچھا کوئی یہ بتائیے کوئی ایسا واقعہ ناران کے حوالے سے، کوئی آپ کو ایسا کوئی ٹورسٹ یاد ہو، کوئی ایسا گروپ یاد ہو، کوئی ایسی فیملی یاد ہو جس نے یہاں پر آپ کے پاس ٹھہری ہو یا آپ بطور یہاں کے مقامی اس سے ملے ہوں، تو کوئی ایسا واقعہ؟ ذرا جی سب لوگ ٹھہرتے ہیں، جاتے وقت وہ شکریہ بھی ادا کر کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو سروس بھی ملتی ہے، جو بھی وہ پوچھتے ہیں جس طرح کی بھی انفارمیشن لیتے ہیں تو ہمیں انہیں دیتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص یاد ہے، کوئی ایسا ٹورسٹ یاد ہے جو آپ ابھی کو یار یہ بندہ آیا تھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یا وہ یہاں اس کو لے گیا تھا یا اس؟ ذرا جی وہ اس طرح ہے کہ اب تو جو بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جنگل جیسا پہاڑ بنا لیے ہوٹل، پہلے ناران بہت اچھا تھا تو اب اچھا نہیں ہے، پہلے تو سڑک کے کنارے سے ہاتھوں سے پانی بھر کے پی لیتے تھے، لیکن اب پینے کے لیے پانی صاف کسی نے بور کرایا ہے، کوئی بڑی دور دور سے چشمے سے لے کے آتے ہیں،
اور وہ کے ڈی جے والے پانی دے رہے ہیں لیکن وہ بھی صاف نہیں ہے. پہلے تو 2-3 سال وہ صاف تھا لیکن اس سال اس میں وہ نالے والا پانی جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے. مکس ہو گئے. اچھا بطور انویسٹر، بطور یہاں کے پرانے شخصیت، آپ یہاں کے مالکانوں میں سے ہیں، تو آپ کا سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی پرابلم کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ تو صرف اور صرف یہ سڑک ہے اور اس کے بعد بجلی ہے. سڑک اور بجلی تو بقایا انتظامیہ جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہی کر رہی ہے. تقریباً سڑک کہ یہ تو تھوڑے مسائل دے رہی ہے. کے ڈی جے والے بہت اچھے ہیں لیکن تقریباً نہیں بھی اچھے. کے ڈی جے والے بہت اچھے ہیں، ناران کو مکمل انہوں نے سنبھالا ہے، صاف رکھا ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو تھوڑے غریب لوگ جہاں پہ کہیں ٹھابا لگاتے ہیں یا وہ دریا کے قریب وہ کافی کی مشین لگاتے ہیں، کوئی شیلٹر لگاتے ہیں، وہ بس اٹھا لیتے ہیں، توڑتے ہیں، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے. چلیں بہرحال یہ حکومت جانے، ان کے کام جانے. اچھا جو لوگ آپ کے پاس ٹھہر چکے ہیں اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کے 40-50 سال، کیونکہ آپ کے یہاں مقامی ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے وہ آئیں اور سرسبز پہاڑ ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں اور انجوائے کریں. تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہر ہوٹل والا کرتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس ٹھہر چکے ہیں ان کے لیے کیا؟ جو لوگ ٹھہر کے چلے گئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، ان کی بھی مہربانی. وہ آتے ہیں جاتے ہیں اور سب میرے خیال میں جہاں جس ہوٹل میں بھی رہتے ہیں سب مطمئن ہو کے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگ اچھی طرح ملتے ہیں، تو اس لیے جب بار بار لوگ آتے ہیں. ہر مثال کے طور پہ ہر سال جو پہلے والے وہ کسٹمر ہوتے ہیں نا، وہ ہر دوسرے سال وہ آتے ہیں. ابھی بھی یہ ایک فیملی آئی ہے، یہ 2 سال پہلے آئی تھی، تو اب بھی یہ آئے ہیں. تو آپ ہی کے پاس اسٹے کیا؟ میرے پاس چلی ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ذرا یہ کسی اور ہوٹل میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، کرائے کا ایشو کوئی نہیں ہے. چلیے یہ محبت کی بات ہے جی. بہت شکریہ نذیر صاحب، آپ سے گفتگو کی بڑا مزہ آیا. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. کومنٹس میں نذیر صاحب کے، ناران کے اچھی ٹورزم کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. پہلا انٹرویو ہے نذیر صاحب کا. سادے سے ملنگ سے آدمی ہیں، نالی بھی خود کھودتے ہیں، جھاڑو بھی خود لگاتے ہیں، کھانا بھی خود پکاتے ہیں. ایک بڑے محنتی، آج 0 پوائنٹ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا اس مقام تک پہنچایا. تو ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو آباد رکھے. مسکرائیں. ہم سراب ویلی ناران میں ہیں.